اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کنسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں ہمارا آج کا سبق ہے الدرس الثامن والستون، یعنی 68واں سبق، لیسن نمبر 68، اور اس سبق کا عنوان ہے التوابع، یعنی توابع، اور اس میں تنبیہ نمبر 1 کے حوالے سے مولوی عبدالستار خان صاحب بتا رہے ہیں کہ اسم کے رفع، نصب اور جر، ہم عام طور پہ اردو میں انہیں رفع، نصب اور جر بولتے ہیں، لیکن ان الفاظ کی اصل پروننسیشن جو ہے وہ ہے رفع، نصب اور جر۔ جر دونوں طرح سے ٹھیک بولا جاتا ہے، لیکن رفع اور نصب کو ہم عام طور پہ اردو میں رفع اور نصب بولتے ہیں۔ تو اسم کے رفع، نصب اور جر کے مواقع تم اچھی طرح سمجھ چکے ہو۔ اب وہ مواقع بتائے جاتے ہیں جہاں کوئی اسم اعراب میں اسم سابق کا تابع ہوتا ہے، یعنی یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ کوئی اسم حالت رفع میں کب ہوتا ہے، حالت نصب میں کب ہوتا ہے، حالت جر میں کب ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم اچھی طرح جان چکے ہیں۔ لیکن وہ جو وجوہات ہمیں پتہ چل چکی ہیں اسم کے رفع، نصب اور جر ہونے کی، ان کے علاوہ اگر ہمیں کوئی اسم رفع، نصب یا جر میں نظر آئے تو پھر اس کو تابع کی کیٹیگری میں لیا جاتا ہے، یعنی وہ پھر اعراب میں کسی سابقہ اسم کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ چیز جو ہے یہ توابع کہلاتی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ تو مزید اس بارے میں بتا رہے ہیں کہ توابع جمع ہے تابع کی۔ اب یہاں بھی جمع کا لفظ جو ہے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن اصل پروننسیشن جو ہے اس کی وہ ہے جمع۔ تو توابع جمع ہے تابع کی، اور تابع سے مراد وہ لفظ ہے جو حالت اور اعراب میں اپنے سابق کا پیرو ہو۔ یہ پیروکار ہم بولتے ہیں نا اردو زبان میں، تو بالکل وہی لفظ یہاں پر استعمال ہوگا، اور جس کو یہ فالو کرتا ہے اعراب میں اس کو کیا کہتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ سابق کو متبوع کہتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ تابع کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے نعت، یعنی صفت، اور یہ نعت اور صفت جو ہیں یہ بصرہ اور کوفی نحوی جو ہیں ان کی اصطلاحات ہیں، یعنی ہم صفت کے نام سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن دوسرا اسکول آف تھاٹ جو ہے اسے نعت کے حوالے سے زیادہ پہچانتا ہے۔ تو پہلا تابع نعت ہے، یعنی صفت، اور اس کا جو متبوع ہوگا اس کو منعوت یا موصوف کہا جائے گا۔ دوسری قسم ہے تابع کی توکید یا تاکید، اور اس کا جو متبوع ہوگا اس کو مؤکد کہا جائے گا۔ اور تابع کی تیسری قسم ہے بدل، اور اس کا متبوع جو ہوگا اس کو مبدل منہ کہا جائے گا۔ اور تابع کی چوتھی قسم جو ہے وہ ہے معطوف، اور اس کا متبوع جو ہے وہ معطوف علیہ کہلائے گا۔ اب تفصیل بیان کر رہے ہیں ہر ایک تابع کی، اور پہلا تابع ہے النعت یعنی الصفہ، اور اس کے حوالے سے پوائنٹ نمبر 3 سبق کا جو بنتا ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ نعت یا صفت وہ تابع ہے جو متبوع کی ذات کا یا اس کے متعلق کا کوئی وصف بتائے۔ تو یہاں پر جو نئی چیز ایڈ ہو رہی ہے لسان القرآن کورس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ لسان القرآن کورس میں ہم نے صرف یہی پڑھا ہوا ہے کہ نعت یا صفت موصوف کی ذات کا وصف بتاتی ہے، لیکن یہاں پر موصوف کے علاوہ اس کے متعلق کا وصف بتانے والا اسم بھی نعت یا صفت کہلائے گا۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ ایگزامپل دے رہے ہیں۔ پہلی ایگزامپل سمپل ہے جو کہ آپ لسان القرآن میں اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ شریف مرد کے لیے اگر آپ عربی بنانا چاہیں تو مرد اس میں موصوف ہے اور شریف اس کی صفت ہے، لہٰذا ہم کہیں گے الرجل الکریم۔ الرجل الکریم اگر میں مرفوع پڑھوں تو یہاں پر الکریم یہ صفت یا نعت ہے الرجل کی، یعنی اس کا متبوع کون ہے الکریم کا، وہ ہے الرجل، اور یہ الرجل جو موصوف ہے اس کی صفت ہے۔ لیکن دوسری ایگزامپل دیکھیں جس میں ہے الرجل الکریم ابوہ، تو یہاں پر اب الکریم جو ہے یہ الرجل کی صفت نہیں ہے، اور ابوہ جو ہے یہ الرجل کے متعلق ہے،
یعنی پہلی اگزامپل میں الکریم صفت ہے الرجل کی، لیکن دوسری اگزامپل میں الکریم صفت ہے ابوہ کی، وہ ابوہ جو ہے وہ الرجل کے متعلق ہے، لیکن اس جگہ بھی الکریم کو الرجل کی صفت ہی کہا جائے گا، یہ ذہن میں اچھی طرح رکھ لیجئے۔ اور اس کنسٹرکشن کا ترجمہ کچھ یوں کیا جائے گا کہ وہ مرد جس کا باپ شریف ہے۔ تو آپ کو ترجمے سے بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ جب آپ نے کہا کہ شریف مرد، تو شریف یہ مرد کی صفت ہے، اور جب آپ نے کہا کہ وہ مرد جس کا باپ شریف ہے، تو اب یہاں پر اصل میں صفت جو ہے وہ اس کے باپ کی ہے کہ وہ شریف ہے، اور اس کا باپ جو ہے وہ الرجل سے متعلق ہے، لیکن گرامیٹیکلی دوسری کنسٹرکشن میں بھی ہم الکریم کو الرجل کی صفت ہی کہیں گے۔ اسی بات کو واضح کر رہے ہیں کہ پہلی مثال میں کریم مرد کا وصف بتاتا ہے اور دوسری میں اس کے متعلق یعنی باپ کا، مگر ترکیب میں دونوں جگہ الرجل کی صفت کہا جائے گا۔ تو گویا اس سبق میں آپ کے سامنے صفت کی دو اقسام آئی ہیں، ایک صفت جو عام صفت ہے آپ پڑھ چکے ہیں لسان القرآن کورس میں بھی، اور ہر جگہ وہی زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور دوسری قسم اس سبق میں آپ کے سامنے آئی ہے کہ یہ اصل میں موصوف کے متعلق کی صفت ہے، خود موصوف کی صفت نہیں ہے لیکن موصوف کے متعلق کی صفت ہے، لیکن صفت یہ بھی موصوف کی ہی کہلائے گی۔ اب ان کے نام جو ہیں وہ سمجھ لیجئے، یعنی پہلی قسم کی نعت کو النعت الحقیقی اور دوسری کو النعت السببی کہتے ہیں۔ امید ہے کچھ نہ کچھ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، باقی انشاءاللہ تعالی مزید ایگزامپل سامنے آئیں گی تو بات کلیئر ہوتی جائے گی۔ چوتھا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ نعت حقیقی جو ہے اس میں کیا کیا چیزیں فالو کرنی ہے نعت کو منعوت کی۔ اس میں بتا رہے ہیں کہ نعت حقیقی جو ہے یہ اعراب یعنی رفع نصب جر، تعریف و تنکیر، تذکیر و تانیث، وحدت و تثنیہ و جمع میں اپنے مطبوع یعنی منعوت کے تابع ہوتی ہے۔ یعنی نعت حقیقی جو کہ اصل میں مرکب توصیفی ہم نے سادہ پڑھا ہوا ہے، اس میں صفت جو ہے یعنی نعت جو ہے یہ اپنے موصوف یعنی منعوت کو اعراب، جنس، عدد اور وسعت چاروں پہلوؤں میں فالو کرتی ہے، اور وہی بتا رہے ہیں جیسا کہ تم نے حصہ اول کے تیسرے، چوتھے اور پانچویں سبق میں پڑھ لیا ہے۔ لیکن جو نعت سببی ہے یہ صرف اعراب اور تعریف و تنکیر میں یعنی اعراب اور صرف وسعت میں منعوت کے مطابق ہوتی ہے۔ تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، ذہن میں رکھ لیجئے۔ خاص بات یہ ہے کہ منعوت چاہے تثنیہ ہو یا چاہے جمع، یہ نعت ہمیشہ مفرد ہی آتی ہے۔ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو اچھی طرح پھر سن لیجئے کہ نعت سببی میں صفت جو ہے یعنی نعت جو ہے یہ صرف اعراب اور وسعت میں منعوت کے مطابق ہوتی ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ منعوت چاہے تثنیہ ہو چاہے جمع، یہ نعت ہمیشہ مفرد ہی آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نعت تذکیر و تانیث میں بجائے اس کے کہ اپنے منعوت کے مطابق ہو، اپنے ماں بعد کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، تو اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں، اور اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جیسا کہ درس 7-23 میں تم پڑھ چکے ہو۔ ذیل میں اور بھی مثالیں دی جاتی ہیں تاکہ بخوبی سمجھ لو۔ تو ایک چارٹ بنا کر وہ دکھا رہے ہیں، اس میں آپ کو بات امید ہے سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک کالم میں وہ النعت الحقیقی اور دوسرے میں النعت السببی کی ایگزامپلز لا رہے ہیں، اور اس میں بتا رہے ہیں کہ جو منعوت ہے یعنی موصوف جو ہے وہ واحد استعمال ہوا ہے۔ تو پہلا کالم جو ہے وہ انہوں نے اعراب کے اعتبار سے حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جرعی کو بیان کیا ہے، اور پہلی اگزامپل دے رہے ہیں نعت حقیقی کی کہ جاء الرجل المحذب، مہذب آدمی آیا۔ تو یہاں پر جاء فعل ہے، الرجل منعوت ہے، اور المحذب جو ہے یہ الرجل کی صفت ہے، تو یہ نعت حقیقی ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں جو نعت ہے یعنی صفت جو ہے وہ جنس، عدد، وسعت اور اعراب چاروں پہلوؤں میں موصوف کو فالو کر رہی ہے۔ موصوف الرجل معرفہ، لہذا صفت بھی المحذب معرفہ۔ موصوف الرجل واحد، لہذا صفت المحذب واحد۔ موصوف الرجل مذکر، لہذا صفت المحذب مذکر۔ موصوف الرجل مرفوع، لہذا صفت المحذب مرفوع۔ تو چاروں پہلوؤں میں موصوف کو فالو کیا صفت نے، اور صفت سے مراد نعت ہے، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ہماری زبان پہ زیادہ صفت چڑھا ہوا ہے تو اس لیے لفظ جو ہے وہ صفت نکلے گا بجائے نعت کے۔ نعت سببی میں دیکھ لیجئے کہ جاء الرجل المحذب
اخواہو. اب یہاں پر جا فعل ہے، الرجل جو ہے وہ موصوف ہے، المہذب اس کی صفت ہے، لیکن المہذب صفت کے بعد اخواہو آ رہا ہے، اور اخواہو جو ہے یہ مرکب اضافی کا مجموعہ ہے جس میں اخوانی تھا مضاف جس کا نون ڈراپ ہوا اضافت کی وجہ سے، اور ضمیر واحد مذکر غائب کی جو ہے وہ مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہوئی اور مرکب اضافی بن گیا اخواہو. اور اخواہو چونکہ مرفوع ہے لہٰذا اس کا اعراب مرفوع فارم میں الف کے ساتھ آ رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا اچھی طرح. تو اب ترجمہ جب ہم کریں گے نا اس جملے کا تو کچھ یوں بنے گا کہ آیا وہ آدمی جس کے دونوں بھائی مہذب ہیں. اب یہاں پر دیکھیں ذرا، ترجمہ بتا رہا ہے کہ دونوں بھائی مہذب ہیں لیکن مہذب لفظ جو ہے وہ واحد استعمال ہوا ہے. تو جو انہوں نے پوائنٹ دیا تھا نا کہ منعوت چاہے تثنیہ ہو چاہے جمع، کیونکہ اصل منعوت جو ہیں وہ اخواہو ہیں، لیکن وہ چونکہ الرجل کے متعلق ہیں لہٰذا صفت ہم الرجل کی ہی کہیں گے، لیکن حقیقی طور پہ وہ صفت اخواہو کی ہے. اس میں المہذب کو ہم الرجل کی ہی صفت کہیں گے، اور یہ صفت جو ہے الرجل کو صرف دو پہلوؤں میں فالو کر رہی ہے، ایک اعراب میں اس لیے کہ الرجل بھی مرفوع ہے، المہذب بھی مرفوع ہے، اور دوسری وسعت میں الرجل معرفہ ہے، المہذب بھی معرفہ ہے. باقی آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر اس ایگزامپل میں خاص طور پہ المہذب جو صفت ہے یہ اپنے موصوف الرجل کو جنس اور عدد میں بھی فالو کر رہی ہے. تو بائی چانس ایسا ہو گیا، لیکن اصل میں یہ المہذب صفت ہے اخواہو کی. یہ میں بات بار بار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جو دوسری ایگزامپل ہے نا اس سے انشاءاللہ تعالی یہ بات آپ کو جلدی سمجھ میں آ جائے گی. دوسری ایگزامپل دی ہے النعت الحقیقی کی کہ حضرت السیدۃ العاقلۃ. حضرت فعل ہے، السیدۃ موصوف ہے جس کی صفت العاقلۃ ہے اور یہ نعت حقیقی ہے. اور جو دوسری ایگزامپل ہے اس میں حضرت السیدۃ العاقل زوجہا. اب یہاں پر دیکھیں کہ السیدۃ موصوف ہے اور اس کی صفت ہم العاقل کو ہی قرار دیں گے، اور العاقل جو ہے صرف اعراب میں اور وسعت میں موصوف یعنی السیدۃ کو فالو کر رہا ہے. ہاں زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدد میں بھی فالو کر رہا ہے لیکن جنس میں تو بالکل ہی فالو نہیں کر رہا، اس لیے کہ یہاں پر العاقل جو ہے اصل میں صفت زوجہا کی ہے. زوجہا مضاف مضاف الیہ سے مل کر لفظ بنایا یہ، اس کی صفت ہے العاقل اصلاً، لیکن گرامیٹیکلی ہم العاقل کو السیدہ کی ہی صفت قرار دیں گے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے. اس کے بعد حالت نسبی میں ایگزامپل دے رہے ہیں کہ تسلقت شجرتن غلیظتن. تسلقہ یتسلق، تسلق کے معنی ہوتے ہیں چڑھ جانا. تو تسلقت میں چڑھ گیا. کہاں چڑھ گیا؟ شجرتن ایک درخت پر، اور شجرتن کی صفت آ رہی ہے غلیظتن ایک غلیظ درخت پر. اب یہ تو غلیظ کا لفظ ہے، یہ اردو میں تو دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن عربی زبان میں یہ موٹے، کثیف یا گاڑھے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی میں ایک موٹے درخت پر چڑھ گیا. یہاں پر غلیظتن جو ہے یہ صفت ہے یا نعت ہے شجرتن کی، اس لیے آپ دیکھیں کہ چاروں پہلوؤں میں یہ شجرہ کو فالو کر رہی ہے. اب جو نعت سببی کی ایگزامپل ہے اس پہ غور کیجئے. کہہ رہے ہیں کہ تسلقت شجرتن غلیظن جذعها، یعنی میں ایک ایسے درخت پر چڑھا جس کا تنا گھنا تھا. تو اب ذرا ٹرانسلیشن سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ گھنا ہونا جو ہے وہ تنے کی صفت ہے نہ کہ درخت کی، لیکن گرامیٹیکلی ہم غلیظن کو شجرہ کی صفت ہی مانیں گے اور اس کو اعراب اور وسعت میں شجرہ کے مطابق ہی کریں گے. لہٰذا آپ دیکھیں شجرتن نکرہ تو غلیظن نکرہ، شجرتن منصوب تو غلیظن منصوب. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، لیکن بہرحال بات بالکل کلیئر ہے اور مولوی عبدالستار صاحب کوشش کر رہے ہیں آپ کو مثالوں کے ذریعے یہ باتیں سمجھانے کی. اب حالت جری میں ایگزامپل دیکھ لیں کہ کہہ رہے ہیں کہ تعلمت فی المدرسۃ العالیۃ. تعلمت فعل با فاعل ہے اور فی المدرسۃ العالیۃ جار مجرور کا مجموعہ ہے جس میں المدرسہ جو ہے یہ موصوف ہے اور العالیہ جو ہے اس کی صفت ہے، اور صفت چاروں پہلوؤں میں المدرسہ کو فالو کر رہی ہے. اب نعت سببی کی طرف آئیں گے تو جملہ کچھ یوں بنا رہے ہیں کہ تعلمت فی المدرسۃ المعروف
نظامہا. تو اب یہاں پر المعروف اصل میں نظامہا کی صفت ہے کہ اس کا نظام معروف ہے، لیکن گرامیٹیکلی المعروف کو المدرسہ کی صفت ہی مانا جائے گا، اور اس طرح کی کنسٹرکشن میں صفت جو ہے وہ صرف دو پہلوؤں میں موصوف کو فالو کرتی ہے، ایک اعراب میں، لہٰذا المدرسہ چونکہ مجرور ہے تو المعروف جو ہے وہ بھی مجرور ہی قرار دیا جائے گا، اور دوسرا پہلو جو ہے وہ ہے وسعت کا، یعنی المدرسہ معرفہ ہے تو المعروف ہی معرفہ ہے. امید ہے بات کلیئر ہو گئی ہوگی. اور اب جو اگلا چارٹ وہ بنا رہے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں کہ منعوت جو ہے وہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور اس میں اسی طرح دو کالمز میں نعت حقیقی اور نعت سببی کو ذکر کر رہے ہیں، اور رفعی حالت میں جملہ لکھ رہے ہیں کہ ہاتانی صورتانی جمیلتانی. ہاتانی مبتدا ہے جس کی خبر جو ہے وہ صورتانی ہے، اور صورتانی موصوف ہے یا منعوت ہے جس کی صفت یا نعت جو ہے وہ جمیلتانی ہے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ جمیلتانی جو نعت ہے یا صفت ہے وہ چاروں پہلوؤں میں موصوف یعنی منعوت کو فالو کر رہی ہے. اور نعت سببی میں آئیں تو جملہ دیکھیں بنا رہے ہیں کہ ہاتانی صورتانی جمیل اتاراہما. پہلے اس میں جو کچھ الفاظ ہیں ان پہ بات کر لیتے ہیں. جمیل کے معنی آپ کو آتے ہیں خوبصورت، اور اتار لفظ جو ہے اس کو سمجھ لیں. اتار کہتے ہیں فریم کو، اور اتار ایک فریم ہے تو اتارانی دو فریم ہو جائیں گے، اور جمع کی ہمیں یہاں پر ضرورت نہیں ہے. تو اب یہاں پر مفہوم وہ یہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایسی دو تصویریں ہیں جن کے فریم خوبصورت ہے. تو ایکچولی خوبصورت تو فریم ہے نا، تو جمیل اصل میں صفت جو ہے وہ اتاراہما کی ہے، لیکن گرامیٹیکلی ہم جمیل کو صفت کہیں گے صورتانی کی. اب صورتانی کی صفت یہ کیسے ہوگی؟ آپ کہیں گے تو اس میں مطابقت ہے ہی نہیں. تو یہ جو نعت سببی ہوتی ہے اس میں صرف دو پہلوؤں میں مطابقت ہوتی ہے، ایک اعراب میں اور دوسرے وسعت میں. تو ان میں مطابقت ہے. صورتانی مرفوع ہے لہذا جمیل بھی مرفوع ہے، صورتانی نکرہ ہے لہذا جمیل بھی نکرہ ہے. اور اتاراہما اس کنسٹرکشن کو تو آپ سمجھ ہی چکے ہیں کہ یہ مرکب اضافی کی کنسٹرکشن ہے جس میں اتارانی کا نون ڈراپ ہوا ہے مضاف ہونے کی وجہ سے، اور ہما جو ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے مثنیٰ کے لیے. اگلا جملہ حالت نسبی میں بیان کر رہے ہیں کہ اشتریتو بساتینی شرقیینی. بسات قالین کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اشتریتو فعل و فاعل ہے، اور بساتینی شرقیینی یہ موصوف صفت ہو کے مفعول بھی بن رہا ہے اشتریتو فعل کے لیے. اور نعت سببی میں جملہ لکھ رہے ہیں کہ اشتریتو بساتینی شرقین نقشہما. اب یہاں پر شرقین جو ہے یہ صفت ہے اصل میں نقشہما کی، لیکن جملے میں ہم اسے بساتینی کی ہی صفت قرار دیں گے. بساتینی نکرہ بھی ہے اور منصوب بھی ہے، لہٰذا جو شرقین یہ بھی نکرہ. اور حالت جری میں جو ایگزامپلز دی ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ابصرتو دیکھنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ابصرہ یبصرو ابصارن دیکھنا، اور بتا رہے ہیں کہ کبھی اس کے بعد با زائدہ کر دیتے ہیں. تو ابصرتو میں نے دیکھا بطائرینی غریبینی دو اجنبی پرندوں کو. تو با جو ہے یہ زائد لگایا گیا ابصرہ یبصرو کے بعد. تو یہاں پر نعت حقیقی میں ایگزامپل دی ہے اس کی، اور نعت سببی میں ایگزامپل بیان کر رہے ہیں کہ ابصرتو بطائرینی غریبن شکلہما، یعنی میں نے دو ایسے پرندے دیکھے جن کی شکلیں اجنبی تھیں. تو گویا جو شکلیں ان کی صفت آ رہی ہے غریب، لیکن اس جملے میں ہم غریب کو صفت جو ہے یا نعت جو ہے وہ طائرینی کی ہی قرار دیں گے. اور طائرینی جو ہے یہ با حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، اس لیے جو صفت لگی ہے وہ بھی مجرور غریب آپ دیکھ رہے ہیں، اور طائرینی نکرہ ہے لہٰذا غریب بھی نکرہ ہے. تو یہ کافی ٹیکنیکل سا ٹاپک ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ اس کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں. بہرحال بات مولوی عبدالستار صاحب جو ہے وہ واضح کرنے کی کوشش کر ہی رہے ہیں. اور جو تیسرا چارٹ وہ دے رہے ہیں وہ ہے منعوت جمع والا. اس میں حالت رفعی اور نصبی ہی انہوں نے ذکر کی ہیں، اور نعت حقیقی کی ایگزامپل دیے کہ ہاؤلائی بناتن عاقلاتن، یہ عقل والی لڑکیاں ہیں. بناتن منعوت ہے، عاقلاتن اس کی نعت ہے، اور یہ نعت حقیقی ہے. اور نعت سببی میں جملہ بیان کر رہے ہیں کہ ہاؤلائی بناتن عاقل آباؤہن، یعنی یہ ایسی لڑکیاں ہیں جن کے باپ عقل والے ہیں. تو اباؤہن کی صفت ہے اصل میں عاقل، لیکن
گرامیٹیکلی ہم عاقل کو صفت بنات کی ہی قرار دیں گے اور یہ نعت سببی کہلائے گی، اور نعت سببی میں جو نعت ہے وہ منعوت کو صرف دو پہلوؤں میں فالو کرتی ہے، اور وہ دو پہلو جو ہیں وہ ہیں اعراب اور وسعت۔ امید ہے بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اور حالت نسبی میں دیکھ لیں اگزامپل کہ عاشرت اخوانا موسرینا، موسر جو ہے یہ غنی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، تو عاشرت اخوانا موسرینا میں موسرینا صفت ہے اخوانا کی، چاروں اعتبارات سے مطابق ہے اخوانا کے، اور نعت سببی میں وہ جملہ بیان کر رہے ہیں کہ عاشرت اخوانا موسرا آباؤہم۔ اب یہاں پر ان کے باپ جو ہیں وہ غنی ہیں، لیکن موسرن صفت جو ہے یا نعت جو ہے یہ آباؤہم کو فالو نہیں کر رہی، یعنی عدد میں تو بالکل فالو نہیں کر رہی نا، ہاں جنس میں فالو کرے گی، یہ انہوں نے بتایا مولوی عبدالستار صاحب نے، اور دو پہلوؤں میں وہ پیچھے والے اسم کو فالو کرے گی یعنی اخوانن کو، اور وہ دو پہلو کون سے ہیں؟ اعراب اور وسعت۔ تو اس طریقے سے بھی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو نعت سببی ہے اس کے ایک طرف بھی موصوف ہوتا ہے، دوسری طرف بھی موصوف ہوتا ہے، جو دوسری طرف والا موصوف ہوتا ہے نا وہ اس کا موصوف اصلی ہوتا ہے، لیکن گرامیٹیکلی ہم جو پہلے والا ہوتا ہے اس کو ہی موصوف کنسیڈر کرتے ہیں، اور یہ جو صفت ہے یہ اپنے سے پہلے آنے والے موصوف اس کو دو پہلوؤں میں فالو کرتی ہے، اعراب اور وسعت میں، اور اپنے بعد میں آنے والے موصوف کو صرف جنس میں فالو کرتی ہے، اور ایکچولی یہ اس کا موصوف نہیں ہوتا، اور یہ بعد میں جو آنے والا ہے نا جسے ہم موصوف کہہ رہے ہیں یہ اصل میں اس کے موصوف کا متعلق ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ آسان طریقے سے آپ کو یہ بات سمجھا دوں۔ اب بتا رہے ہیں کہ النعت الحقیقی مفردۃ اور النعت الحقیقی جملۃ فعلیۃ، یعنی نعت حقیقی مفرد بھی استعمال ہو سکتی ہے اور نعت حقیقی جملہ فعلیہ بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ ھذا عمل نافع، تو یہاں پر ھذا مبتدا ہے جس کی خبر جو ہے وہ عمل ہے، اور عمل موصوف ہے جس کی صفت یا نعت جو ہے وہ نافع آ رہی ہے، اور نافع یہاں پر نعت حقیقی مفرد ہے۔ ھذا عمل ینفع، یہاں پر ھذا مبتدا ہے جس کی خبر عمل ہے، اور عمل موصوف ہے جس کی صفت جو ہے وہ ینفع جملہ فعلیہ کے طور پر آ رہی ہے، اور یہ صفت جو ہے یا نعت جو ہے یہ نعت حقیقی ہی کہلائے گی۔ دوسری ایگزامپل ہے ابصرت رجلا سابحا، سبح یسبح کے معنی ہوتے ہیں تیرنا، با فتحہ سے آتا ہے، اس سے سابح جو ہے وہ تیرنے والا یعنی سوئمر کے لیے لفظ استعمال ہوگا، تو میں نے ایک تیرنے والے آدمی کو دیکھا، تو یہاں پر سابحن جو ہے نعت حقیقی ہے اور مفرد ہے، جبکہ ابصرت رجلا یسبح میں یسبح جملہ فعلیہ بطور نعت حقیقی استعمال ہو رہا ہے رجلن کے لیے، لہٰذا ہم اسے محلن منصوب کہیں گے اس ایگزامپل میں، اور پچھلی ایگزامپل میں ینفع کو محلن مرفوع قرار دیں گے۔ تیسری ایگزامپل ہے نظرت الی عین جاریۃ، میں نے ایک بہتے ہوئے چشمے کو دیکھا۔ جاریۃ صفت ہے عین کی، اس لیے چاروں پہلوؤں میں اسے فالو کر رہی ہے اور مفرد ہے، اور نظرت الی عین تجری، یہاں پر تجری جملہ فعلیہ جو ہے یہ صفت بن کر آ رہا ہے عین کی، لہٰذا اس جملہ فعلیہ کو ہم محلن مجرور صفت یا نعت حقیقی قرار دیں گے عین کے لیے۔ اس کے بعد اگلا چارٹ جو بن رہا ہے اس میں النعت مرکب اضافی ہے، یعنی صفت جو ہے نعت جو ہے وہ مرکب اضافی کے طور پہ آ رہی ہے، اور دوسرے کالم میں جو نعت ہے وہ جملہ اسمیہ کے طور پر آ رہی ہے۔ تو پہلی ایگزامپل ہے کہ مضا یومن، ایک دن گزر گیا، اور یومن کی صفت آ رہی ہے شدید الحر، سخت گرمی والا، تو یومن موصوف ہے جس کی صفت مرکب اضافی شدید الحر کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، اور دوسری طرف مضا یومن حرہ شدید، یومن موصوف ہے جس کی صفت ایک جملہ اسمیہ بن رہا ہے جو کہ حرہ شدید کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، جس میں حرہ مبتدا ہے اور شدید اس کی خبر ہے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلن مرفوع صفت یا نعت بن گیا یومن کے لیے، اور یومن موصوف اپنی صفت سے مل کر مضا فعل کے لیے فاعل بن گیا۔ دوسرا جملہ ہے اوقدت مصباحا قویا نوری، میں نے جلایا ایک ایسا چراغ جو کہ بہت زیادہ روشنی والا تھا، تو قویا نوری جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ صفت بن رہا ہے مصباح کی، اور دوسرے کالم میں اوقدت مصباحا نورہ قوی، یہاں پر نورہ قوی جملہ اسمیہ ہے جس میں نورہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مبتدا ہے جس کی خبر قوی آ رہی ہے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلن منصوب صفت یا نعت بن رہا ہے مصباحن کی، اور پھر مصباحن موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بہ بن رہا ہے اوقدت فعل کے لیے۔ اور آخری کمبینیشن جو دے رہے ہیں وہ ہے نصید فی
برکتن کثیرت السمکی. نصید کے معنی انہوں نے بتائے ہیں سادہ یسیدو سے شکار کرنا کے، یعنی سادہ یسیدو شکار کرنا ہوتا ہے نا، اس سے پھر نصیدو ہم شکار کرتے ہیں یا ہم شکار کریں گے. برکہ عربی زبان میں تالاب یا حوض کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو ہم شکار کریں گے یا ہم شکار کرتے ہیں فی برکتن، ایک ایسے حوض میں، ایک ایسے تالاب میں، کثیرت السمکی یعنی مچھلیوں سے بھرا ہوا. تو کثیرت السمکی جو ہے مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ صفت بن رہا ہے برکہ یعنی تالاب کی. اور دوسری جگہ پر جو ہے کہ نصید فی برکتن، ہم ایک ایسے تالاب میں شکار کرتے ہیں کہ سمکوہا کثیرن، جس میں مچھلیاں بہت زیادہ ہیں. اس میں سمکوہا مضاف مضاف الیہ ہو کر مبتدا بن رہا ہے، جس کی خبر پھر کثیرن آ رہی ہے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلن مجرور صفت یا نعت بن رہا ہے برکہ کی. اور پھر برکہ موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہے فی حرف جر کے لیے، اور فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو رہا ہے نصیدو فعل مضارع کے. تو بہت ٹیکنیکل سا سبق جو ہے وہ مجھے یہ لگ رہا ہے، اور میرے خیال میں اس سبق کو یہیں پر ختم کر دوں تو مناسب رہے گا، تاکہ نئی بات سیکھنے سے پہلے ہم جو کچھ پڑھا ہے اس کو اچھی طرح کور کر لیں. تو مختصراً میں خلاصے کے طور پہ ذکر کرتا چلوں کہ اس سبق میں انہوں نے ہمیں نعت حقیقی اور نعت سببی کے بارے میں بتایا ہے کہ نعت حقیقی اصل میں صفت ہوتی ہے موصوف کی، لیکن نعت سببی جب استعمال ہوتی ہے تو اس میں وہ صفت موصوف کی نہیں ہوتی بلکہ موصوف کے متعلق کی صفت ہوتی ہے. نعت حقیقی میں صفت یا نعت جو ہے وہ موصوف کو چاروں اعتبارات سے فالو کرتی ہے، جبکہ نعت سببی میں صفت جو ہے وہ موصوف کو صرف اعراب اور وسعت میں فالو کرتی ہے. البتہ جنس میں وہ اس کے متعلق جو ہوتا ہے نا اس کے مطابق آتی ہے. یہ ذہن میں اچھی طرح رکھیے گا. تو انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلے پوائنٹس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.